والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے تلاوت کردہ آیت کے متعلق کچھ بات کی جائے. سب سے پہلے حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ لوگ اپنی جان میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو. اس آیت کریمہ کے ذریعے پروردگار عالم پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کا درس کیا ہے، اسلام کیا پیغام دیتا ہے. آج دنیا کے لوگوں نے اسلام کو دوسرے نظریہ سے دیکھنا شروع کر دیا. آج اسلام کو لوگ طرح طرح کے جملوں سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے، جبکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن، شانتی، سماج سیوی، بھائی چارگی، ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے کرتوت کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے کردار و عمل کو دیکھتے ہوئے آج لوگ یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ اسلام آتنکوادی کا بڑھاوا دیتا ہے، اسلام برائیوں کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن آؤ میرے مسلمان بھائی، اسلام سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کا درس کیا ہے. تو قرآن یہی کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ لوگ اپنی جان میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ویلیو دیتے ہیں اگرچہ انہیں سخت ضرورت ہو. آپ اسلام کے شروعاتی دور کا مطالعہ کریں تو آپ کو بالکل بات صاف ظاہر ہو جائے گی کہ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے. اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب اسلام مکے کی سرزمین پر تیزی سے پھیلنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی مذہب بھائی چارگی کا پیغام دے گا، امن سلامتی کا پیغام دے گا،
تو لوگ اس کے طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر جب حضور نبی رحمت علیہ السلام جب اسلام کا درس دینا شروع کیے اور پریم محبت بھائی چارگی کا جب پیغام دینا شروع کیے تو مکے کے لوگ اسلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئے، اسلام کی طرف رجوع ہونے لگے، ٹولی در ٹولی اسلام میں جب داخل ہونے لگے تو مکے کے جو کافر تھے، مکے کے جو کفار تھے، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی۔ اب وہ لوگ اسلام کو سمجھنے کے بجائے، اسلام کو پڑھنے کے بجائے، اب جو ایمان لانے لگے اس کے سخت دشمن ہو گئے۔ اب مکے کے مسلمان کے اوپر مکے کے جو کافر تھے وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے، ظلم ڈھانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ اور آپ کے چاہنے والے سبھی لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب اللہ کا پیغام آیا تو مکے کے جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے جو انصار تھے، وہاں کے جو مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، اس مہاجر بھائیوں کو اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے ہی ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے، اور مدینہ کے لوگوں کو حضور سرور کائنات علیہ السلام پہلے اسلام کا درس دے چکے تھے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے اسلام کا ویلیو سمجھا، اسلام کے بارے میں پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ تو مدینہ کے مسلمانوں نے جب مہاجر لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ مہاجر بھائیوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور صرف سینے سے نہیں لگایا بلکہ انصار کے لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ جس کے 2 مکان تھے اس نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دیا اور اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہوئے شروعاتی دور کے مسلمانوں نے بھائی چارگی اور امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا کے لوگوں کو دیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنی جان میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں سخت ضرورت ہو۔ میرے مسلمان بھائی، آپ نے اس حدیث سے یہ سماعت کیا کہ اسلام کا درس کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے۔ تو سنیں، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، بھائی بھائی میں ملاتا ہے، نہ کہ بھائی بھائی میں جدا کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان راہ راست اختیار کرے، تمام برائیوں کو چھوڑ کر کے اسلام کے دامن میں آ جائے، اسلام کے سائے میں آ جائے، اور سبھی لوگ خدا تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اسلام کا یہی پیغام ہے، اسلام کا یہی درس ہے۔ لیکن افسوس جب ہوتا ہے جب ہمارے کرتوت کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسلام بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے، امن شانتی کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام کرے اور اس غلط کام کے ذریعے سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ غلط بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی انسان شراب پیے اور یہ کہا جائے کہ اسلام شراب نوشی کو بڑھاوا دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان جوا کھیلے
اور دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھ کر کے یہ بولے کہ اسلام جوا بازی کو بڑھاوا دیتا ہے، تو یہ پھر غلط بات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ تمام چیزوں کو قرآن کہتا ہے یہ گندی چیز ہے۔ اب ان گندی چیز کو اگر کوئی ایک مسلمان اپنائے اور اس کے کرتوت کو دیکھ کر کے، اس کے عمل کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اگر یہ کہے کہ اسلام اس چیز کا بڑھاوا دیتا ہے، تو اس انسان کو اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اس طریقے سے عمل کرتا ہے اس کی غلطی ہے، نہ کہ اسلام کا اس میں کچھ غلطی ہے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد ماعد الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن جذبہ ایثار کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ایثار کیا چیز ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُؤْثِرُونَ کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی چیز سخت ضرورت ہو، کوئی چیز سخت ضرورت ہو، لیکن اپنے بھائی کو جب دیکھا، اپنے پڑوسی کو جب دیکھا کہ اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی اس چیز کو اپنے بھائی پر قربان کر دے، اپنے بھائی پر نثار کر دے، ایثار کر دے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُؤْثِرُونَ کہا کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس زمانے میں ایک گھر میں کوئی انسان بکری کا سری، آپ آسانی کے طور پر یہ سمجھ لیں بکری کا گوشت تھوڑا سا ایک گھر میں لا کر کے کسی شخص نے دیا کہ میرے طرف سے آپ اسے تناول فرما لیں۔ سنیں میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچائی پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ درس عبرت ہے۔ بکری کا تھوڑا سا گوشت ایک گھر میں لا کر کے دیا گیا اور کہا کہ آپ اسے تناول فرما لیں۔ وہ انسان جب اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ وہ بھوکے تھا، اس نے یہ سوچا کہ اس کی زیادہ ضرورت میرے پڑوسی کو ہے، اس نے لے جا کر کے اسے دے دیا۔ دوسرا پڑوسی یہ سوچا کہ میرے بغل میں جو تیسرا پڑوسی ہے وہ اس چیز کی زیادہ اس کو جو ضرورت ہے، اس نے تیسرے پڑوسی کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو۔ اسی طریقے سے پورے محلے میں وہ بکری کا گوشت گھومتا ہوا وہ پہلے ہی گھر میں آ گیا۔ سوچیں اس مختصر سے واقعے سے کیا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا کتنا خیال کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی جل رہا ہے، ہمارا پڑوسی بھوکے مر رہا ہے۔ آج تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ اگر محلے میں، گاؤں میں اگر کوئی غریب ہے تو وہ انسان اور زیادہ غریب ہوتا چلا جا رہا، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی اتنی حالت خراب ہو چکی ہے، اگر کوئی انسان عروج اختیار کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان برباد ہو جائے۔ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے، جبکہ ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو اے پروردگار عالم میرے بھائی کو اور عروج عطا فرما، اور کامیابی عطا فرما، ہمیں دعا دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے گرانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ جب پروردگار عالم کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے، وہ انسان اب کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و دولت سے نواز دیا تو اسے چاہیے کہ ہمارے جو پڑوسی، ہمارا جو بھائی ہے، جو غریب انسان ہے، اسے مدد کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو اور ذخیرہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔
کسی کو کوئی خیال نہیں کرتا۔ کیا اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم قرآن کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اگر کامیابی حاصل کرے گا تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائی، آپ دنیا میں چند دن کے لیے کامیابی حاصل تو کر لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنی جان میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں سخت ضرورت ہو۔ آئیں حضور سرور کائنات علیہ السلام کے گھر والوں کو سمجھیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں، اور یہودی کے پاس جا کر کے روئی لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس روئی کے ذریعے سے دھاگا نکالتی ہیں، اور دھاگا نکال کر کے حضرت علی کو کہتی ہے کہ جائیں آپ بازار میں اسے بیچ دیں۔ جا کر کے جب آپ نے بیچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیسہ ملا کہ اس سے آپ 1 صاع جو خرید لیے۔ صاع اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ 1 کیجی آپ نے آٹا خرید لیا۔ آپ کے آسانی کے لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں، ورنہ پھر جو حدیث میں آیا وہ 1 صاع جو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر اس کی جو ہے پیداوار نہیں ہے، جو دوسرے جانب پیدا کیا جاتا ہے اس لیے ادھر مشہور ہے، تو ادھر گیہوں وغیرہ زیادہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار سے 1 کیجی آٹا خرید کر کے لائے، لا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روٹی تیار کیے، کھانا تیار کیے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد آپ تمام حضرات جتنے گھر والے تھے تمام لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے اذان ہونے میں چند منٹ باقی تھے کہ باہر سے آواز آتی ہے، یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، میں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اے نبی کے گھر والوں مجھ پر کرم کرو، مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اٹھاتی، تمام کھانا کو اس یتیم کو دے دیتی ہیں۔ دوسرے روز پھر آپ دھاگا نکالتی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے آٹا خرید کر لاتے ہیں، پھر آپ کھانا تیار کرتی ہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتی ہیں تمام لوگوں کو لے کر کے افطاری کرنے کے لیے، پھر باہر سے آواز آتی ہے، یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اے نبی کے گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ میسر ہو تو مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اٹھاتی ہے، اس مسکین کو دے دیتی ہیں، اور آپ پانی سے افطاری کر کے پورے گھر والے پانی سے افطاری کرتے ہیں۔ تیسرے روز پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور ایک قیدی آواز لگاتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کھانا کو اٹھاتی ہیں اور لے جا کر کے اس قیدی کو دے دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے سورۃ الدہر میں ارشاد فرما دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ اپنے کھانے کو کھلا دیتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ میرے مسلمان بھائی، اگر مسلمان ان تمام چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو کر کے اسے کہیں سے کہیں اور پہنچا دے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، آپ جائیں میرے بابا جان حضور سرور کائنات علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں اور کچھ کھانا لے کر کے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ننھے شہزادے کو لیتے ہیں، حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ دونوں بچے بھوک سے نڈھال ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک نانا کا دل تھا۔ حضرت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی حالت کو دیکھتے ہیں، آپ جو ہے بے ساختہ جو ہے رونے لگتے ہیں، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام بیویوں کے یہاں جاتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات دیکھیں کہ کسی کے یہاں کچھ کھانا میسر نہیں تھا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بھی کہتے ہیں، لیکن کسی کے یہاں کوئی کھانا میسر نہیں تھا۔ آخر میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے علی ٹوکری اٹھاؤ اور جاؤ فلاں کھجور درخت کے پاس چلے جاؤ، اور اس کھجور درخت کو کہنا کہ اے کھجور درخت، تجھے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ تم کھجور دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوکری اٹھاتے ہیں اور اس کھجور کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کھجور کے درخت مبارک ہو، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے کھجور طلب کیا ہے، اے کھجور کے درخت تجھے یہ ضروری ہے کہ تم کھجور دے دو۔ اللہ کی قدرت کی شان دیکھے میرے مسلمان بھائی، اس کھجور کے درخت میں کوئی کھجور نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شاد گرامی ہوئی اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے یہ مبارکبادی وہ کھجور کا درخت سنتا ہے، فوراً اس درخت میں کھجور آ جاتے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کے درخت سے کھجور توڑ توڑ کر کے پورے ٹوکری بھرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں شان کہ جتنے لوگ بھوکے پیاسے تھے تمام لوگ سیر ہو کر کے کھاتے ہیں، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور ان کے گھر والے بھی تمام لوگ سیر ہو کر کے کھجور تناول فرماتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جذبہ اثار پیدا کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں، اپنی اولاد کے درمیان جتنا ہو سکے آپ جو ہے صدقہ و فطرہ کرتے رہیں، اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے آپ جتنا ہو سکے دل کھول کر کے خرچہ کریں۔ بہرکیف میں انہی تمام جملوں کے ساتھ، انہی تمام باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بولنے میں اگر کوئی لغزش، غلطی یا خامیاں ہو گئے، میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے کر کے صفحے درست کر لیں۔